السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے 10 محرم کی اصل اہمیت، سنت اعمال اور ان رسموں کا رد جو دین سے ثابت نہیں۔ 10 محرم یہی یوم عاشورہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے بچ کر جودی پہاڑ پر اتری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اسی دن انہیں نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹا، فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں حق کے لیے اپنی جان دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ لیکن افسوس، اتنے عظیم مہینے اور فضیلت والے آج کچھ لائق مسلمان ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، بلکہ یہ سب بدعات اور خرافاتیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لوگ ہر سال ہزاروں روپے نقش بنواتے ہیں یا تعزیہ بنواتے ہیں اور پھر انہیں پانی میں ڈبو دیتے ہیں یا زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ برباد کرنا ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ ڈھول بجانا، تعزیہ اٹھانا، ماتم کرتے ہوئے زنجیروں سے اپنے جسم کو مارنا، چھری سے خون نکالنا، بچوں کو تعزیوں کے نیچے لٹالنا، تعزیوں کو سجدہ کرنا، تعزیوں کی دھول کو چہرے اور سینوں پر ملنا اور عورتوں کا بے پردہ کربلا جانا یا جلوس دیکھنا، یہ سب اعمال سنت سے ثابت نہیں۔ یہ سب جہالت پر مبنی رسمیں ہیں جو شریعت میں گناہ ہیں۔ باہر شریعت اور فتاوی عزیزیہ جیسے علماء کی کتابیں ان سب چیزوں کو حرام اور بدعت قرار دیتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام صبر، نماز اور حق پر قائم رہنا ہے۔ آئیے عاشورہ کے دن کیے جانے والے کچھ سنت اعمال اور مستحبات کو جانتے ہیں۔ شب عاشورہ کے دن نفل نماز پڑھیں۔ رات کو 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ 10 مستحب اعمال ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو عاشورہ کے دن کیے جانے چاہیے۔ پہلا روزہ رکھنا، دوسرا صدقہ دینا، تیسرا نفل نماز پڑھنا، چوتھا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، پانچواں علماء کی زیارت کرنا، چھٹا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ساتواں گھر والوں پر خرچ کرنا یعنی اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت کرنا، فراخی کرنا، اور 8واں غسل کرنا، 9واں سرما لگانا، 10واں ناخن تراشنا۔ کچھ کتابوں میں مزید 3 اعمال اور ہیں۔ مریض کی عیادت، دشمن سے صلح کرنا، دعائے عاشورہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں فراخی کرے گا یعنی کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 محرم کے دن ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اس عظیم دن کی اصل فضیلت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی ہمت دے جو صبر، حق اور دین کی حفاظت کا راستہ ہے۔ آمین۔